کہ کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نہ ہوتے. the void جو خالی پن ہے. you realize کہ یہ زندگی یہ بے مقصد نہیں ہو سکتی. if you remove God from the equation of your life, پیچھے آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ نائلزم، ایگزسٹینشلزم. لیکن پھر آپ گوشت پوست کے روبوٹس ہیں. میں کہوں کہ مجھ میں اور وائرس میں، مجھ میں اور بیکٹیریا میں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مائی لائف. آئی تھنک میرے لیے بھی، کسی بھی آدمی کے لیے ون آف دا بیسٹ ویز ٹو انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے ہیں از بائی اینالائزنگ کہ کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں نہ ہوتے. دیٹ سم تھنگ آئی لرن 23 سال یورپ میں رہنے کے بعد. وہاں کی جو ایگزسٹینشلسٹ فلاسفیز ہیں ان کو پڑھنے کے بعد، لوگوں کے رویے دیکھنے کے بعد، سینگ پیپل لیونگ دیئر لائفز، دا وائڈ جو خالی پن ہے اس کو دیکھنے کے بعد یو ریئلائز کہ یہ زندگی یہ بے مقصد نہیں ہو سکتی. اور اگر یہ زندگی بے مقصد نہیں ہو سکتی تو پھر اس کا مقصد بنانے والا بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا. بیکاز اف یو ریموو گاڈ فرام دی ایکویژن آف یور لائف، پیچھے آپ کے پاس بچتا کیا ہے؟ نائلزم، ایگزسٹینشلزم. ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب ایگزسٹنس؟ ایولیوشن، سم irrational process, indifferent nature جس کے پیچھے کوئی پرپز نہیں ہے. and then you have to accept، جیسے ڈاکنز کی بات ہے، باقی لوگوں کی بات ہے کہ پھر آپ گوشت پوست کے روبوٹس ہیں. so there is no inner human value جو کہ ہمیں بتایا جاتا ہے. and I refuse to accept that. I refuse to accept it because اگر مجھ میں یہ شعور موجود ہے کہ میں کویسچن کر سکتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، then it necessarily follows کہ میں اس شعور کو استعمال کروں کہ اپنی زندگی کا مقصد ڈھونڈوں، بجائے اس کے کہ اسی شعور کو استعمال کرتے ہوئے میں کہوں کہ مجھ میں اور وائرس میں، مجھ میں اور بیکٹیریا میں کوئی فرق نہیں ہے. بیکاز that is what evolution predicts. میں ہوں کیسر احمد راجہ، میں کارپوریٹ ٹرینر ہوں، میں لائف کوچ ہوں، بزنس کنسلٹنٹ ہوں. پاکستان میں، پاکستان سے باہر جو میجر کلائنٹس ہیں ان کے ساتھ ٹریننگ اور بزنس کنسلٹیشنز کے حوالے سے کام ہوتے ہیں، جس میں یورپین یونین شامل ہے، FIRS، STPI پاکستان، اسٹیٹ بینک آف پاکستان، برٹش گورنمنٹ، BMW. یہ وہ کچھ ادارے ہیں جن کے ساتھ میرا ٹریننگ کا تجربہ ہے. جو میرے کلائنٹس ہیں وہ میری دنیا ہے، لیکن اسی دنیا ہی ان کے پروسیس سے ہی کام کرتے کرتے ریئلائزڈ کہ اگر ہر آرگنائزیشن کے اندر پروسیس ہے، اس کے اندر ایک انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے، اس کے اندر سسٹم ہے، تو میں کیسے پھر ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کہ اس کائنات کے پیچھے کوئی ڈیزائنر نہیں ہے؟ میں کیسے ایکسیپٹ کر سکتا ہوں کہ میری جسم میرا ڈیزائن نہیں ہے؟ میں کیسے ایک بریلینٹلی انجینئرڈ دماغ کو یوز کر کے یہ سوچ ڈیولپ کر سکتا ہوں کہ یہ سارا کچھ بے مقصد ہے؟ سو اگر انسان کی زندگی ہے تو مقصد ہے، مقصد ہے تو مقصد دینے والا ہے. یہ بڑے پاورفل ایگزسٹینشلسٹ کویسچن جو میری زندگی میں ان کی بڑی اہمیت رہی ہے. انسان سوچتا ہے کہ زندگی ہے تو مقصد ہے، مقصد ہے تو کوئی نہ کوئی پرپز گیور بھی ہوگا. اور اسی چیز کو پھر جب میں قرآن میں دیکھتا ہوں، سورہ مومنون کی آیت نمبر 115 میں، جس میں اللہ تعالیٰ ریٹوریکل سوال پوچھتے ہیں، دو اکٹھے ایک ہی آیت میں، کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں بغیر مقصد کے پیدا کیا گیا ہے، اور یہ کہ تمہیں لوٹ کے اپنے رب کی طرف نہیں جانا. you find that the answer that there is something. جو ریٹوریکل کویسچن ہوتا ہے بنیادی طور پہ وہ کویسچن نہیں ہوتا، وہ ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو سوال کی صورت میں فریم کی جاتی ہے. تو ریٹوریکل کویسچن اللہ تعالیٰ جو پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا مقصد نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اور یہ کہ تمہیں میری طرف پھر لوٹ کے بھی آنا ہے. تو اگر لوٹ کے جانا ہے تو میں نے کیا ساتھ لے کے جانا ہے؟ these are the things جو انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ it is not you're not a speck. یہ جو گرینڈ اسکیم چیزوں کی ہے اس میں آپ بلا وجہ نہیں ہیں. جو اقبال نے کہا تھا نا کہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک خدا کا انکار کرنے کے لیے انسان کو جگہ جگہ سجدہ کرنا پڑتا ہے. اس نظریے کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے کہ تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. اس نظریے کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے کہ تمہاری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اس نظریے کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے کہ ایوری تھنگ از جسٹ ایٹمز اور اٹس وائڈ. کتنے ہی نظریات ہیں انسان کو جن کے سامنے سجدہ کرنا پڑتا ہے، all because you deny the existence of God, or you accept the truth and you become free. And that is epiphany.